السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، آج میں پھر آپ لوگوں کی خدمت میں کچھ اہم معلومات لے کر حاضر ہوا ہوں۔ ناظرین، ایک شخص نے مجھ سے یہ دریافت کیا کہ مرتد کون ہوتا ہے اور دنیا اور آخرت میں اس کی سزا کیا ہے۔ تو ناظرین، اس بارے میں عرض یہ ہے کہ مرتد وہ شخص ہے جو مسلمان ہونے کے بعد کسی ایسے امر کا، کسی ایسی بات کا انکار کرے جو ضروریات دین میں سے ہو، یعنی زبان سے ایسا کلمہ کفر نکالے جس میں صحیح تعویل کی گنجائش نہ ہو۔ اسی طرح بعض کام ایسے ہیں جن کو کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، مثال کے طور پہ بت کو سجدہ کرنا اور مصحف شریف یعنی قرآن پاک کو گندگی اور نجاست کی جگہ پر ڈالنا وغیرہ۔ تو ناظرین، جو شخص بھی کفریہ بات بول کر یا کفریہ کام کر کے مرتد ہو جائے تو مرتد ہوتے ہی اس کے پچھلے تمام نیک اعمال، نماز، روزہ، حج وغیرہ برباد ہو جاتے ہیں۔ قرآن مقدس پارہ 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 217 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور تم میں جو اپنے دین سے پھرے پھر کافر ہو کر مرے تو ان لوگوں کے اعمال ضائع ہو گئے دنیا اور آخرت میں، اور وہ دوزخ والے ہیں، انہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے۔ البتہ جو دوبارہ ایمان لے آئے تو جو نمازیں زمانہ اسلام میں قضا ہوئی تھی ان کی قضا ایمان لانے کے بعد بھی باقی ہے، اور یہی حکم رمضان کے روزہ کا بھی ہے، کیونکہ نماز اور روزہ کا ترک کرنا گناہ ہے، اور ارتداد کے بعد یعنی مرتد ہونے کے بعد دین اسلام سے پھر جانے کے بعد اگرچہ یہ نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں مگر گناہ باقی رہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر پہلے حج بھی کیا ہو تو مرتد ہونے کے بعد اگر صاحب استطاعت ہو جائے تو پھر سے نئے سرے سے حج کرنا فرض ہوگا۔ ایسا ہی فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں ہے۔ ہاں، زمانے ارتداد میں یعنی مرتد ہونے کے زمانے میں جو نمازیں اور دیگر عبادتیں رہ جائیں ان کی قضا نہیں ہے۔ اسی طرح مرتد ہونے کے درمیان جو عبادتیں کی ہیں وہ مقبول بھی نہیں ہوتی ہے۔ ناظرین، معاذ اللہ، جو شخص مرتد ہو جائے اس کی بیوی بھی اس پر حرام ہو جاتی ہے، پھر اسلام قبول کرے تو اس عورت سے پھر سے نکاح کرے۔ اس سے پہلے اس کلمہ کفر کے بعد کی صحبت سے جو بچہ ہوگا وہ حرامی ہوگا، اور یہ شخص اگر عادت کے طور پر کلمہ شہادت پڑھتا رہے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ اپنے اس کفر سے توبہ نہ کرے، کیونکہ عادت کے طور پر مرتد کے کلمہ پڑھنے سے اس کا کفر ختم نہیں ہوتا ہے۔ ناظرین، مرتد اور کافر کے جنازہ کا ایک ہی حکم ہے، یعنی جس طرح کافر کی نماز جنازہ نہیں اسی طرح مرتد کی بھی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس پارہ 10 سورہ توبہ میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور ان میں سے کسی کی میت پر کبھی نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر کھڑے ہونا۔ ناظرین، معاذ اللہ، جو شخص مرتد ہو جائے اس کے بارے میں در مختار اور فقہ حنفی کی متعدد کتابوں میں یہ حکم مذکور ہے کہ جس جگہ مرتد ہوا اس جگہ اگر اسلامی حکومت ہے تو مستحب یہ ہے کہ حاکم اسلام اس پر اسلام پیش کرے، یعنی اسلام کی حقانیت کو واضح کرے۔ اگر وہ مرتد ہونے والا شخص اسلام کے بارے میں کچھ شبہات بیان کرے تو اس شبہات کا ازالہ کیا جائے، یعنی ان شبہات کا جواب دے، اور اگر مہلت مانگے تو 3 دن قید میں رکھے اور ہر روز اسلام کی تلقین کرے، اسلام قبول کرنے کے لیے اس سے کہا جائے۔ یوں ہی اگر اس نے مہلت نہ مانگی مگر امید ہے کہ اسلام قبول کر لے گا، جب بھی 3 دن قید میں رکھا جائے، پھر اگر مسلمان ہو جائے تو بہتر، ورنہ قتل کر دیا جائے۔ بغیر اسلام پیش کیے، اسلام کی حقانیت کو واضح کیے اسے قتل کر ڈالنا یہ مکروہ ہے۔ ناظرین، اسی طرح عورت یا نابالغ جو سمجھدار ہو لیکن بچہ ہو مرتد ہو جائے تو اسے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے، بلکہ بادشاہ اسلام اسے قید کر کے رکھے گا یہاں تک کہ وہ توبہ کر لے اور مسلمان ہو جائے۔ ناظرین، یہ بات کان کھول کر سن لیں کہ مرتد کو قتل کرنے اور قید کرنے کا اختیار صرف بادشاہ اسلام کا ہے، عام لوگوں کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ عام لوگوں کے لیے
قرآن و حدیث سے یہی رہنمائی ملتی ہے کہ ایسے مرتد ہونے والے لوگوں سے میل جول چھوڑ دیا جائے، سلام کلام ترک کر دیا جائے، ان کے پاس اٹھنا بیٹھنا، ان کے ساتھ کھانا پینا، ان کے یہاں شادی بیاہ وغیرہ کرنا، غرض ہر قسم کے تعلقات ان سے ختم کر دیا جائے، گویا یہ سمجھیں کہ وہ اب رہا ہی نہیں۔